صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غریب اور امیر کا جنازہ الگ الگ ہوتا ہے؟ وہ سابقہ وزیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، امیر ہے، پیسوں والا ہے، تو وہ لینڈ کروزر میں جنازہ پڑے گا، اور وہ جو غریب ہے وہ صف میں پڑے گا گرمی میں اتنے میدان میں. کیا یہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ جنازے ہیں؟ اس کے بارے میں روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یہ ہمارے دوست ہیں ملک آصف صاحب اور طلحہ انصاری صاحب. انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھایا جس میں سابق وزیر اعلیٰ منظور احمد وٹو صاحب اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یعنی جنازہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں. باقی لوگ صف کے ادھر بھی ہیں جہاں میت رکھی ہوئی ہے، اور امام صاحب ہیں اس کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. جب میں نے وہ کلپ دیکھا تو مجھے افسوس بھی ہوا اور حیرانگی بھی ہوئی. یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں نے اب جنازوں کو بھی سیاسی جنازے بنا دیے ہیں اور جنازوں پر بھی سیاست کرنے لگے ہیں، اور اپنی نرم مزاجی یا آنا یا تکبر یا غرور اور اپنی دولت کا اظہار سر عام کرنے لگے ہیں. اگر منظور صاحب کو کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر تھا، وہ معذور تھا، تو جنازے میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نماز جنازہ تو ویسے فرض کفایہ ہے. اگر چند افراد بھی وہ جنازہ ادا کر لیتے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو گیا، سب بری ذمہ ہو گئے. کسی سے بھی سوال نہیں ہونا تھا کہ تم جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے. میں آپ کو ایک ضمنی طور پر یہ بات بھی بتاتا چلوں، ہم بحیثیت ایک قوم ایسی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ انتہائی غلط نکلے گا. دیکھیے، نمازیں جو ہیں نا، نمازیں سب سے اہم اور ضروری نمازیں جو ہیں جن کا تاکیدی حکم آیا ہے وہ 5 وقتی نمازیں ہیں. کون سی نمازیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ان کی تاکید ہے، ان کو چھوڑنا انتہائی سخت گناہ ہے، چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں. مگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، مساجد میں آتے جاتے ہیں، ان 5 وقتی نمازوں کے اندر مساجد میں تعداد زیادہ ہوتی ہے یا جمعے کی نماز میں تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز میں آپ کو تعداد زیادہ نظر آئے گی، جبکہ جمعہ کی اہمیت 5 وقتی نماز سے کم ہے. کیوں؟ کہ بعض اوقات جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. مثلا عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مریض پر فرض نہیں ہے، لولے لنگڑے نبینے پر جو مسجد تک نہیں آتا اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. لیکن 5 وقتی نمازیں عورتوں پر بھی، ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 وقتی نمازیں فرض ہیں. ان جو تاکیدی فرائض ہیں ان کے لیے بھی آپ مساجد میں دیکھیں کتنی تعداد ہوتی ہے، اور جو جمعہ اس سے نچلے درجے کا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کتنی تعداد ہوتی ہے. اب اس سے اور ذرا نیچے آئیں، عید کا مرتبہ جمعے سے بھی کم ہے. عید کا مرتبہ جمعے سے بھی کم ہے. تعداد جمعے میں زیادہ ہوتی ہے یا عید میں؟ عید میں نمازیوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی، کئی گنا زیادہ ہوگی. مساجد میں بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی عید کے لیے، باہر کھلے گراؤنڈ میں نماز عید ادا کرنی پڑتی ہے. 5 وقتی نماز کی تاکید زیادہ تھی، اس کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ادھر دھیان ہی نہیں ہے، اور جس کی اہمیت کم تھی ہم اس کی طرف بھاگ پڑے، نماز جمعہ کی طرف. اور پھر اس سے بھی جو کم مرتبے والی تھی نماز عید، اس کی طرف آپ دیکھیں کتنے لوگ بھاگ پڑ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آئیے نماز جنازہ، اس کی اہمیت نماز عید سے بھی کم ہے. نماز عید ان سب لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ فرض ہوتا ہے، اور جنازہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے. اگر 1-2 بندے بھی ادا کر لیں تو جنازہ ادا ہو گیا. آپ دیکھیں 5 وقتی نماز کی بنسبت آپ کو جمعے میں زیادہ تعداد نظر آئے گی نمازیوں کی، اور جمعے کی بنسبت نماز عید میں زیادہ نظر آئے گی، اور نماز عید کی بنسبت آپ کو جنازے میں زیادہ لوگ نظر آئیں گے. کیوں؟ جو ہم اس چیز کی طرف بھاگتے ہیں جس کا مرتبہ کم ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں شب برات ہو، شب قدر ہو، صلاۃ التسبیح پڑھائی جاتی ہے،
جب آپ صلاۃ التسبیح کے لیے اعلان کر دیں بھی صلاۃ التسبیح ہوگی، اسی رات کو مغرب کی نماز میں بھی نمازیوں کی تعداد دیکھیں، عشاء کی نماز میں بھی نمازیوں کی تعداد دیکھیں، اور پھر صلاۃ التسبیح کی جماعت میں بھی نمازیوں کی تعداد دیکھیں، آپ کو کس میں زیادہ تعداد نظر آئے گی؟ صلاۃ التسبیح بھی۔ حالانکہ صلاۃ التسبیح تو ایک نفلی عبادت ہے، وہ نہ بھی کریں تو اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ مرتبہ یعنی صلاۃ التسبیح سے زیادہ جنازے کا، جنازے سے زیادہ عید کا، عید سے زیادہ جمعے کا، جمعے سے زیادہ 5 وقتی نمازوں کا، مگر ہم نچلی طرف جاتے ہیں جن کا ثواب کم ہے۔ تو یہ کہ بے وقوفی کی دلیل ہے، کم عقلی کی دلیل ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، بالفرض کوئی بادشاہ اپنے ملک میں اعلان کر دیتا ہے اور 5-5 ہزار کے نوٹ بھی ڈھیر لگا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ 1000 والے نوٹ بھی ڈھیر لگا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ 500 والے بھی ڈھیر لگا کے رکھ دیتا ہے، 10 والے نوٹ بھی ڈھیر لگا کے رکھ دیتے ہیں، اور اعلان کر دیتے ہیں بھی یہ پیسے اٹھا لو۔ آپ سب سے پہلے کس نوٹ پر جھپٹیں گے؟ 5000 والے پر۔ کیوں؟ اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اچھا، جو بندہ 5000 والے نوٹوں کے ڈھیر کو چھوڑ کر 10 روپے والے لوٹ رہا ہو اور روپے والے سکے لوٹ رہا ہو، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے۔ بھائی اتنا بے وقوف ہے، یہ 5-5 ہزار والے، 1000 والے نوٹ پڑے ہیں، تو ان کو نہیں لوٹتا، ان کو نہیں اٹھاتا، اور 10 روپے والے اور روپے والے سکے لوٹ رہا ہے، اس کو لوگ بے وقوف کہیں گے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اب آئیے ہمارے مقصد کی طرف۔ 5 وقتی نماز، یہ یوں سمجھیے کہ ان کا ثواب 5000 والے نوٹ کی مثل ہے، اور 1000 والے وہ جمعے کی مثل سمجھیں، 500 والے عید کی مثل سمجھیں، 50 100 والے وہ نماز جنازہ کی مثل سمجھیں، اور 10 والے وہ صلاۃ التسبیح کی مثل سمجھیں۔ تو جو بندہ صلاۃ التسبیح کی طرف بھاگ کر جائے اور دوسرے دور دراز شہروں سے جنازے کے لیے شرکت میں حاضر ہو اور عید فرضی نمازیں پڑھے ہی نہ، تو یقیناً یہ بھی ایک بے وقوفی کی علامت، پہچان اور نشانی ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ جو آپ نے سوال کیا، پوچھا کہ سابق وزیر اعلیٰ منظور احمد بھٹی صاحب جو اپنی کار میں لینڈ کروزر میں بیٹھ کر جنازہ پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں تو یہی کہوں گا، یہ محض میری اپنی رائے ہے کہ یہ نماز سے مذاق ہے، استہزاء ہے، عبادت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش ہے۔ اگر یہ رسم چل پڑی تو کل کو لوگ فرضی نمازیں بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر پڑھیں گے، گاڑی میں آئیں گے، گاڑی مسجد کے دروازے پر کھڑی کر کے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے امام کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، تو یہ نماز کی توہین ہوگی، نماز کے ساتھ استہزاء ہوگا، اور یہ عبادت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہوگا۔ بہرحال چاہے وہ منظور احمد بھٹو صاحب کریں، کوئی عالم کرے، کوئی عام آدمی کرے، وہ زید کرے، بکر کرے، جو مرضی کرے، اس طرح کا کام بالکل ناجائز ہے۔ میں علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ آج کو ایک سیاستدان نے اپنی آنا کا مسئلہ بنا کر یا اپنی دولت کی نمائش کے لیے یا اپنے غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر نماز جنازہ ادا کی ہے، کل کو سارے سیاستدان یہی طریقہ اپنائیں گے، وہ گاڑیوں سے نیچے اترنا اپنی بے عزتی سمجھیں گے، توہین سمجھیں گے، تو اس طرح جنازوں کی بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اور عبادت کی جو ہے یہ پامالی ہوگی، بے ادبی سمجھی جائے گی۔ لہذا اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ جو بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، انتہائی غلط کیا ہے، اور اس میں غرور بھی ہے، آنا بھی ہے، تکبر بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، اور جنازے کے ساتھ مذاق بھی ہے۔